بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا آخرت کی کامیابی اپنے احکامات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندگی کے اندر رکھی ہے۔ اللہ کے احکامات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جو شخص چلتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقے آج ہمارے اندر موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں ہیں ہمارے درمیان، لیکن آپ کی سنت طریقے اور آپ کی سنتیں ہمارے درمیان موجود ہے کامیابی کے لیے۔ اگر آپ کی سنت طریقوں کو اپنائیں گے تو اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جیسے اللہ نے کامیاب کیا، اللہ ہمیں بھی ویسے ہی کامیاب کرے گا۔ یہ تحنیک کا جو عمل ہے، اس کا طریقہ کیا ہے اور اس کی حکمت کیا ہے اور اس کے طبی کیا فائدے ہیں؟ تحنیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سنت عمل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور اس کا روایات میں ثبوت ملتا ہے۔ تحنیک کا طریقہ یہ ہے، کھجور یا چھوارے کو لے کے منہ میں چبا کر اس کا تھوڑا سا حصہ نومولود جو چھوٹا بچہ جو پیدا ہوا ہوتا ہے اس کے منہ میں دائیں بائیں تالو پہ لگائیں، یہ تحنیک کا طریقہ ہے اور اس کا ثبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب میں نے ہجرت کی، حضرت عبداللہ بن زبیر میرے پیٹ میں تھے اور قبا مقام میں پیدا ہوئے، تو میں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئی اور آپ کی گود میں رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ میں اپنا لعاب ڈالا، اپنا آب دہن ڈالا، پھر ان کے منہ میں چھوارا ڈالا اور ان کے لیے برکت کی دعا کی۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میرے ہاں لڑکا پیدا ہوا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام ابراہیم رکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور چبا کر ان کے تالو میں لگائی۔ تحنیک کی حکمت حدیث کی عبارت سے واضح ہو گئی کہ اس سے مراد حصول برکت ہے، جیسا کہ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، سب سے پہلی چیز جو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں گئی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آب دہن تھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، لیکن آپ کی سنت موجود ہے، نیک آدمی سے کھجور یا چھوارا چبا کر تحنیک کروا کر بچے کے منہ میں ڈالیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب اس کا طبی فائدہ کیا ہے؟ یہ جو تحنیک کا جو عمل ہے ہمارے نبی کی ایک سنت کے اندر دنیا کے بھی فائدے ہیں اور آخرت کے بھی فائدے ہیں۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کا منہ بند ہوتا ہے، تو اس تحنیک کے عمل سے اس کے دائیں اور بائیں اور اوپر تالو میں لگانے سے اس کا منہ کھل جاتا ہے اور ماں کے دودھ کو حاصل کرنے کی قوت پیدا ہو جاتی ہے، ماں کے دودھ کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کھجور کا رس بدن کے لیے قوت بخش بھی ہے، کھجور کے اندر طاقت ہے۔ کھجور کا رس جب بچے کے منہ میں جائے گا تو وہ بدن کے لیے قوت بخش ہوگا، جسم کو طاقت ملے گی۔ یہ سنت کے فائدے ہیں، اس لیے ہم ہر معاملے کے اندر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کی کوشش کریں۔ علماء سے پوچھیں کہ اس موقع کی ہمارے نبی کی سنت کیا ہے۔